اب آپ کی نظروں میں کیا ہے؟ امریکہ دوست ہے، دشمن ہے، یا کہ بیچ کی کوئی چیز ہے؟ صافی صاحب، قصوری صاحب نے بہت عمدہ بات کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کا دوست نہیں ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کا دشمن بھی نہیں ہے. اچھا. دو ممالک جو ہیں ان کا، جیسے قصوری صاحب نے کہا کہ ان کے انٹرسٹ ہیں، نیشنل انٹرسٹ ہیں، وہ جب کنورج کرنے لگتے ہیں دو ممالک کے تو ہم اس کو دوستی کا نام دے دیتے ہیں. اگر وہ کلیش کرنے لگتے ہیں تو ہم ان کو دشمنی کا نام دے دیتے ہیں. آئی تھنک ضرورت اس چیز کی ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ امریکہ کیا ہے. جی. اس کی دو ڈیفائننگ کیریکٹرسٹکس. پہلی تو یہ ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت ہے. اب 192 ممبر ممالک ہیں یونائیٹڈ نیشنز کے. 191 کا ڈیفنس بجٹ 500 بلین کا ہے. جیسے قصوری صاحب نے آپ کو کہا، امریکہ کا اکیلے کا $500 بلین کا بجٹ ہے. تو 191 ممالک ایک طرف اور ایک امریکہ ایک طرف. پھر دوسرا ڈیفائننگ کیریکٹرسٹک امریکہ کی یہ ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی طاقت ہے. وہ کوئی 4 یا 5% دنیا کی پاپولیشن ہے اور کوئی 20 سے 22% جی ڈی پی پوری دنیا کی ایک وہ ملک پروڈیوس کر دیتا ہے. تو یہ امریکہ ہے، سب سے بڑی اقتصادی طاقت، سب سے بڑی فوجی طاقت. اب امریکہ چاہتا کیا ہے؟ امریکہ دو چیزیں چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کی اقتصادی طاقت جو ہے وہ قائم رہے، کوئی اور دنیا میں اس کو چیلنج نہ کر سکے. ٹھیک. وہ $14 ٹریلین کی اکانومی اس وقت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی طاقت بھی فیوچر میں بھی رہے. یہ 125 سال پہلے لارجسٹ اکانومی بن گئی تھی، تو پچھلے کوئی 125 سال سے امریکہ سب سے بڑی اقتصادی طاقت ہے. امریکہ کو تھریٹس کیا ہیں؟ امریکہ کو دو قسم کی تھریٹس. ایک تو اس کو تھریٹ ہے کہ کوئی نیوکلیئر میسائل اس کے اوپر نہ گرے، اور جو اس کی اکانومی ہے 50 اسٹیٹس مل کے جو انٹینس ٹریڈ کرتے ہیں اور جو اکانومی اس سائز کی بن گئی ہے اس کو نقصان نہ پہنچے. ٹھیک. تو اس کو ایک تھریٹ ہے نیوکلیئر کی. دوسری تھریٹ ہے اس کو ٹیررزم کی، جیسے کہ 9/11 کا حادثہ ہوا. اب انالیسس ایک کہلاتا ہے SWOT انالیسس، SWOT. اسٹرینگس، ہماری کیا طاقتیں ہیں، امریکہ کی کیا طاقتیں ہیں. ویکنیسز، ہماری کیا کمزوریاں ہیں، امریکہ کی کیا کمزوریاں ہیں. اپرچونٹیز اینڈ تھریٹ. یہ چار چیزیں ہمیں اپنے طور پہ سائنٹیفکلی سوچنا ہوگا کہ ہماری طاقتیں کیا ہیں، ہماری ویکنیسز کیا ہیں، ہمیں اس ریلیشن شپ میں اپرچونٹیز کیا مل رہی ہیں، اور ہماری جو تھریٹس ہیں ان کو ہم کس طرح نیوٹرلائز کر سکتے ہیں. اب اسٹرینگس کا ذکر کیا گیا ہے پہلی بھی ڈسکشن میں. ہماری اس وقت اسٹرینگتھ، ہماری فوج ایک اسٹرینگتھ ہے. امریکہ کو پاکستان فوج کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس کا تھریٹ پرسپشن جو ہے وہ اس کے تھرو وہ ریڈیوس کر سکے. ہماری جیوگرافی ایک اسٹرینگتھ ہے. امریکہ کے جو نیٹو کے ٹروپس بیٹھے ہیں وہ کوئی 75% آف دا سامان پاکستانی ٹیریٹری سے لے کے جاتے ہیں اور وہ وہاں پہنچتے ہیں. اب اس ریلیشن شپ میں ہمارے لیے اپرچونٹیز کیا ہیں؟ ہماری ویکنیسز سب کے سامنے ہیں. ہماری سب سے بڑی ویکنیس ہے کہ اقتصادی ویکنیس. ہم لوگ ریسورسز بہت کم ہیں، خرچہ بہت زیادہ کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ امریکہ نہ دوست ہے پاکستان کا اور نہ دشمن ہے، لیکن کچھ ہم جیسے طالب علموں کو دکھائی دیتا ہے کہ مثلا اسرائیل ہے تو امریکہ ہمیشہ سے اس کا دوست ہے. ایون مصر اسلامی دنیا میں ہم کہہ سکتے ہیں ان کے ساتھ امریکہ کے پھر یہ اس طرح کے مسائل نہیں آتے. اور ایران یا نارتھ کوریا جیسے اگر کچھ ان کے دشمن ہے تو ان کے ساتھ پھر دوستی کے یہ معاملات نہیں ہوتے. یہ پاکستان بیک وقت یا دونوں کیٹیگریز میں کیوں آ رہا ہے، یا پھر دونوں کیٹیگری سے باہر کیسے ہے؟ ایران جیسے اور نارتھ کوریا جیسے دشمن بننے کا تو ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک. اسرائیل اور مصر جیسی دوستی، ہماری جیوگرافی ڈفرینٹ ہے، ان کی جیوگرافی ڈفرینٹ ہے. اسرائیل ایک ڈیموکریسی ہے اور اس سارے خطے میں باقی سب ڈکٹیٹرشپس ہیں. وہ ڈیموکریسی، ایک ڈیموکریسی کا آپس میں تعلق ہے. ہم پچھلے 50 سال کی جو کولڈ وار امریکہ نے لڑی، ہم اس کے ایلائز رہے ہیں. پاکستان جب سے آزاد ہوا، جب سے برلن وار گری، اس پیریڈ کے دوران 50 سال کے 50 سال ہم امریکہ کا ساتھ رہے، ہم امریکہ کے ایلائز رہے ہیں. ٹھیک.